میں تو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ الوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے. کافی ایسے کچھ کیسز ہے میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے الوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات الوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارے عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور اب جبکہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے اور عارف الوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے تو امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. فرق تو اس سے حکومت کی حکومت سازی کے عمل پہ میرے خیال میں نہیں ہوگا اس لیے کہ آئینی ذمہ داری ہے. اگر وہ آئینی ذمہ داری صدر عارف الوی پورا نہیں کرتا تو امید ہے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب وہی آئینی ذمہ داری پورا کر دے گا کہ ہم انسان ہیں, انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے کیا جو آج اڈیالہ جیل میں ہے. اگر وہ اپنا غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جس کا ذکر پہلے ہی دن صدر زرداری نے, آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا نمبرز پورے ہو رہے تھے تو اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا ہے کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو. آئی تھنک ریکنسیلیشن کا پروسیس بہت ضروری ہے مگر اتنا آسان نہیں ہے بیکاز ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وقت ہوا تھا تو تب دونوں طرف نے اپنی غلطیاں تو تسلیم کر لیے رائٹ کہ چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا اور زیادہ تر جو ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا جو غلطیاں ہے ہم نے وہ تمام غلطیاں کو تسلیم کر کے اپنی غلطیاں سے سیکھ کے ایک آگے کا رائے عمل طے کیا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں نہ جمہوریت میں مانتے ہیں نہ اس نظام میں مانتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ میں آپ کے لیے کلیریفائی کر لوں, یہ نہ صرف پنجاب کا یا پختونخوا کا یا پورے پاکستان کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنے جو الیکشنز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں, ہم نے چیف منسٹر سندھ کا اور ہمارے اسپیکرشپس کا تو الیکشنز مکمل کیے ہیں مگر آگے نیشنل اسمبلی کے اور اس سے بھر کر جو صدر کا الیکشن ہے یہ ہم تمام الیکشن سے گزر کے انشاءاللہ تعالی ہم صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری کو منتخب کر کے اوتھ دلوا کے تو پھر صدر زرداری صاحب خود اپنے گورنرز کا شارٹ لسٹنگ اور وہ فائنلائزیشن کرے گا. ابھی تک ہم وہ جو پروسیس ہے وہ پروسیس ہم نے شروع ہی نہیں. میں نے ضرور کہا کہ میں اگر وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ایسے ٹریتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کروں گا جو کہ نشاندہی کرے گا اور اگر کوئی سیاسی قیدی نکلا تو ضرور سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کریں گے. مگر افسوس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں. تو میں تجویز تو ضرور دوں گا, وعدہ نہیں کر سکتا آپ سے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سونیا.